اپنے پچھلے خطاب کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم قرآن کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ کون سے اصحاب نبی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے درجے پر فائز تھے اور کون سے اصحاب نبی تو نہ تھے لیکن نبوت سے صرف ایک درجہ نیچے رہے۔ البتہ جید مومنین ضرور تھے، اور یہ فرق جاننا ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہم نبوت کے درجات تک تو ظاہر ہے نہیں پہنچ سکتے، لیکن جید مومنین کے درجات تک تو ضرور پہنچ سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے وسیم احمد آفریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل فہم القرآن۔ سب سے پہلے ہم ان اصحاب کی لسٹ بنا لیتے ہیں جو نبوت کے درجات پر فائز نہ تھے، اور پھر انبیاء کرام کے اوصاف کے مطابق انہیں بالترتیب پرکھتے چلے جائیں گے تاکہ ہم بھی جید مومن ہونے کے درجات تک پہنچنے کی صحیح کر سکیں۔ حضرت آدم، حضرت ہارون، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت لقمان، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف وہ اصحاب رہے ہیں جو کہ نبوت سے صرف ایک درجہ نیچے تھے، البتہ جید مومنین میں ان کا شمار ضرور ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت آدم کی۔ مذہبی اصحاب عموماً یہ تصور کرتے ہیں کہ حضرت آدم پہلے نبی تھے، جبکہ کسی بھی صاحب کے نبی ہونے کی کچھ شرائط اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں، اور سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ انبیاء کرام بگڑی ترین قوموں میں مبعوث ہوئے تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام پہنچائیں جو اول روز سے طے ہو گیا تھا اور پھر لوگ بھول چکے تھے اور دین میں تفرقے پیدا کر لیے تھے۔ اور اسی اہم ترین نقطے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 213 میں اس طرح سے کیا، جس کے مطابق ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، اس لیے کسی نبی کی ضرورت نہ تھی، لیکن جب اختلافات پیدا ہوئے تب انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ قرآن کے مطابق دین کی حقیقت جاننے کے لیے آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ نیز یہ بھی ذہن میں رہے کہ قرآن کے مطابق سب سے پہلی قوم نوح بگڑی تھی اور انہوں نے دین میں بہت تفرقے پیدا کیے تھے۔ اس بابت مزید تفصیل جاننے کے لیے آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ جہاں تک حضرت آدم کا تعلق ہے تو وہ پہلے انسان تھے۔ حضرت آدم اور ان کی بیوی کے حوالے سے مزید تفصیل جاننے کے لیے آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں حضرت ہارون کی۔ حضرت ہارون موسیٰ رسول اللہ کے بہترین رفیق اور جید مومن تھے، لیکن اللہ کے رسول یا نبی نہیں تھے۔ یعنی معاملہ یہ تھا کہ موسیٰ رسول اللہ پہاڑ پر اللہ تعالیٰ سے ہدایات لے رہے تھے اور نیچے ان کی قوم سونے کا بچڑا بنا رہی تھی۔ البتہ حضرت ہارون نے ابتدائی طور پر انہیں روکنے کی کوشش بھی کی، لیکن انہوں نے صاف منع کر دیا کہ موسیٰ رسول اللہ تعالیٰ کا جو بھی پیغام لے کر آئیں گے تو وہ بات کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نہ رکیں گے۔ اس لیے حضرت ہارون کو چپ ہونا پڑا، اور اسی معاملے کا ذکر انہوں نے حضرت موسیٰ رسول اللہ سے بھی کیا۔ نیز ایک مسئلہ اور بھی ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی پیغام سنے بغیر ہی وہ قوم دو گروہوں میں بٹ جاتی، ایک گروہ حضرت ہارون کے ساتھ ہوتا اور دوسرا گروہ سامری کے ساتھ۔ اور یوں جب موسیٰ رسول اللہ تعالیٰ کا حقیقی پیغام لے کر آتے تو پہلے سے ہی ان میں جھگڑے پڑے ہوتے اور صورتحال یکسر مختلف ہو چکی ہوتی، اس لیے حضرت ہارون نے انہیں ان کے حال پر ہی چھوڑ دیا، اور اسی بات کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کیا۔ اب بات کرتے ہیں حضرت ایوب کی۔ حضرت ایوب کا صبر بہت مشہور ہے۔ معاملہ کچھ یوں بنا کہ وہ کسی بہت بڑی نیکی کے کام کی تیاری کر رہے تھے، اس لیے گھر کی طرف توجہ نہ دے سکے، اور یوں ان کی بیوی ناراض ہو کر بچوں کو لے کر میکے چلی گئی۔ اب حضرت ایوب دو راہے پہ کھڑے ہو گئے، ایک طرف بھلائی کے کام کی پلاننگ اور دوسری طرف بیوی بچوں کی یاد بھی ستاتی تھی۔ اور یوں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے انتہائی تکلیف میں اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ یا اللہ، شیطان نے مجھے سخت تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے اور تو رحمان و رحیم ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ سواد کی آیت نمبر 41 میں اس طرح سے کیا۔ تمام انبیاء کرام کا یہ وصف رہا ہے کہ وہ بھلے برے ترین حالات کی سختی میں ہی کیوں نہ گر جائیں لیکن شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیتے تھے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ شیطان نے ہر نبی کی تمناؤں میں تھوڑا بہت خلل ضرور ڈالنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا، جس کی واضح مثال ہمیں سورہ الحج کی آیت نمبر 52 میں اس طرح سے نظر آتی ہے۔ ہر نبی کی یہ تمنا رہی کہ جس وقت میں وہ ہیں اس دور کے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ پکڑیں اور آئندہ آنے والے نسلیں بھی۔ اور ایسا ہی کچھ حضرت ایوب بھی سوچ رہے تھے، لیکن نبی نہ ہونے کی وجہ سے، حالات کی سختی کی وجہ سے شیطان ان پر اس قدر حاوی ہو گیا کہ وہ سخت اذیت میں آ گئے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت زکریا کی، جو کہ حضرت مریم کے سرپرست مقرر ہوئے تھے۔
انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کسی بھی نعمت پر کبھی شک نہ رہا، بلکہ وہ اس نعمت کو اچھی طرح پہچان جاتے تھے جو اللہ تعالیٰ نازل فرماتا تھا۔ لیکن حضرت زکریا چونکہ نبی اللہ تعالیٰ کے رسول نہ تھے، اس لیے جس وقت وہ حضرت مریم کے حجرے میں پہنچے تو وہاں رزق دیکھ کر حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا۔ حضرت مریم جو کہ بھلے نبی نہ تھیں لیکن انبیاء کرام سے ایک درجہ نیچے رہیں اور جید مومنہ تھیں، اس لیے اس نعمت کی اہمیت کو اچھی طرح جانتی تھیں جو ان کا رب ان پر نازل فرما رہا تھا، اور یہی بات انہوں نے حضرت زکریا کو بتائی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں اس طرح سے کیا۔ اب بات کرتے ہیں حضرت لقمان کی۔ تاریخ دان حضرات نے اندازہ لگایا ہے کہ رسول اللہ کے دور میں حضرت لقمان کا بہت چرچا تھا، اور ایک کتاب صحیفہ لقمان کے نام سے بھی بہت مشہور تھی۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے نام سے پوری سورہ نازل فرمائی، جس میں حضرت لقمان کے اقوال کو کوٹ بھی کیا۔ اب اگر ہم سورہ لقمان کی آیات نمبر 1 تا 11 پڑھیں اور اس کا بغور مشاہدہ کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی کار فرمائی کی وسعتوں کا بھرپور اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جس نے کائنات بنائی تو اس کا ایکسپوجر بھی زیادہ ہے۔ اور اسی طرح جب ان کے تقابل میں آیات نمبر 12 13 اور پھر 16 تا 19 پڑھیں تو ہمیں حضرت لقمان صاحب کا موقف بھی نظر آتا ہے، یعنی حضرت لقمان بے شک بہت نیک اور عاقل بالغ آدمی تھے، اور ہر عاقل اور بالغ انسان ایسے ہی گفتگو کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس نے تمام کائنات بنائی تو ظاہر ہے اس کی سوچ زیادہ وسیع ہوگی، اور یہی پیغام اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا۔ اب بات کرتے ہیں حضرت یعقوب کی۔ حضرت یعقوب جو کہ حضرت یوسف کے والد تھے، اور ان کا تفصیلی ذکر سورہ یوسف میں آیا ہے۔ قرآن کے مطابق حضرت یعقوب کے پہلے 11 بچے بہت سرکش تھے اور اپنے والد کی عزت نہ کرتے تھے۔ حضرت یعقوب کی شخصیت جس انداز سے ابھر کر سامنے آ رہی ہے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ پہلے وہ بہت سخت طبیعت کے والد تھے، لیکن جب پے در پہ ان کے 11 بچے جوان ہوئے اور بچپن میں کیے گئے اپنے والد کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے وہ سرکش ہوئے اور باپ کی عزت ہی کرنا چھوڑ دی، تو ان کے والد یعنی حضرت یعقوب کو ایک دم سے جھٹکا لگا، اور یوں اپنی سابقہ غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ساری محبت حضرت یوسف اور ان کے ایک اور چھوٹے بھائی میں انڈیل دی، اور یہی وجہ بنی کہ حضرت یوسف کے بڑے بھائیوں کو حضرت یوسف سے شدید حسد اور نفرت ہو گئی، کیونکہ انہیں یہ نظر آتا تھا کہ ان کے والد نے ہمارے ساتھ تو زیادتیاں کی لیکن یوسف سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ویسے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح رسول اللہ کے سرکش بیٹے کا بھی تذکرہ کیا، لیکن وہ لڑکا اللہ تعالیٰ کا نافرمان تو ضرور تھا لیکن اپنے والد سے اسے دلی لگاؤ بھی تھا، کیونکہ طوفان کے وقت جب نوح رسول اللہ نے شفقت پدری کی وجہ سے اپنے بیٹے کو کشتی میں آنے کی دعوت دی تو جواب میں بیٹے نے بدتمیزی نہ کی، اور والد نے بھی محبت سے ہی بات کی، کیونکہ انبیاء کرام ہر حال میں تمیز اور اچھی امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتے تھے، جبکہ حضرت یعقوب کے معاملے میں صورتحال یکسر مختلف رہی، کیونکہ حضرت یعقوب کے بیٹے اپنے والد کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے اور جواباً حضرت یعقوب بھی ان پر بھروسہ نہ کرتے تھے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یعقوب کو حکمت عطا کی تھی۔ یہ بات درست ہے کہ اپنی بڑی عمر میں حضرت یعقوب کو بہت حکمت ملی، لیکن اولاد کے حوالے سے اس وقت تک بہت سے معاملات ان کے ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیتے ہیں کہ زندگی کے بہت سے دھکے کھا کر آخرکار حالات کی سختی کی وجہ سے انہوں نے حکمت کا راستہ اختیار کیا۔ اب سب سے آخر میں حضرت یوسف کی بات کرتے ہیں۔ حضرت یوسف کا معاملہ بہت ٹیکنیکل ہے، اس لیے اسے سمجھنے کے لیے بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ انبیاء کرام کی ایک صفت رہی ہے کہ جب بھی حالات کی سختی یا پھر کسی بھی وجہ سے ان سے کوئی ہلکی پھلکی بھول یا کوتاہی ہوئی تو انہوں نے حالات سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کی بلکہ فوراً اپنے رب سے رجوع کرتے ہوئے معافی طلب کی۔ مثال کے طور پر جس وقت حضرت داؤد رسول اللہ کے محل میں 2 بندے آ گئے تو اس وقت بھی انہیں ایک دم اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور اپنے قصور کی معافی طلب کی، اور اس وقت انہیں اطراف کے ماحول کا احساس نہ رہا۔ یا پھر جس وقت حضرت نوح رسول اللہ نے طوفان کے وقت اپنے بیٹے کو کشتی میں آنے کا کہا تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی تو نوح رسول اللہ نے بھی معافی طلب کی، اور اس وقت انہیں اطراف کی خبر نہ رہی جبکہ شدید طوفان آ رہا تھا اور موج پر موج اٹھ رہی تھی۔ لیکن حضرت یوسف کے معاملے میں ایک مسئلہ بنا کہ جس وقت زلیخا نے انہیں دعوت گناہ دی تو ابتدائی طور
طور پر وہ اس کی طرف بڑھے، لیکن اپنے رب کی برہان دیکھی تو رک بھی گئے، لیکن چونکہ نبی اور اللہ تعالیٰ کے رسول نہ تھے اس لیے فوراً اپنے آپ کو حالات سے باہر نکالنے کی کوشش کی اور بیرونی دروازے کی طرف لپکے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ حضرت یوسف نبی ہوتے تو وہ فوراً سجدے میں گر جاتے اور اپنے رب سے رجوع کرتے، اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ کہ حضرت یوسف کو اس حالت میں دیکھ کر زلیخا از خود حیران رہ جاتی اور بالآخر ذہنی طور پر تھک ہار کر خود ہی دروازہ کھول دیتی، اور جو بات اس نے سالہ سال بعد کہی وہی بات وہ اسی وقت کہہ دیتی کہ بے شک یوسف بے قصور ہے، میری ہی غلطی ہے۔ البتہ ایک اہم ترین نقطہ ذہن میں رہے کہ واحد یونس رسول اللہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو حالات سے باہر نکال لیا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے پکڑ بھی کی۔ اس کے علاوہ ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں۔ انبیاء کرام کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ انہوں نے حالات کو اپنے حق میں کرنے کے لیے کبھی حالات پیدا نہ کیے، بلکہ کسی بھی قسم کے حالات میں رہتے ہوئے حق و باطل کا فرق نمایاں کرتے ہوئے برائیوں کو نظر انداز کیا اور اچھائیوں کو فروغ دیتے ہوئے وقت کے ساتھ ہم آہنگ رہتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، جبکہ حضرت یوسف نے پیمانہ خوراک کی بوریوں میں رکھا اور پھر اپنے بھائیوں پر چوری کا الزام لگایا اور پھر وقت کے قانون کا سہارا لیتے ہوئے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، جبکہ قرآن کے مطابق یہ محاورہ غلط ہے، کیونکہ سب کچھ کا مطلب ہے کہ اب ہر جائز یا ناجائز طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے، جبکہ حضرت یوسف کی نیت بھی صاف تھی اور انہوں نے جو بھی کیا بہرحال قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کیا، اس لیے انہیں کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا۔ امید کی جا سکتی ہے کہ آج کے خطاب میں ہم انبیاء کرام اور جید مومنین میں فرق سمجھ چکے ہوں گے۔ قرآن کے مطابق ہمیں انبیاء کرام کی جو خصوصیات نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ انبیاء کرام کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچا دینے کی حد تک رہی، باقی کوئی مانے یا نہ مانے، عمل کرے یا نہ کرے وہ اس کی مرضی، لیکن انبیاء کرام دل سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو مان کر اس کے مطابق عمل شروع کر دیتے تھے۔ دوسرا یہ کہ مشکل ترین حالات میں بھی اگر انبیاء سے کوئی بھی ہلکی ترین بھول بھی ہو جاتی تھی تو وہ فوراً اپنے رب سے رجوع کرتے ہوئے معافی طلب کرتے تھے، لیکن حالات سے فرار کی کوشش کبھی نہ کی۔ تیسرا یہ کہ کبھی بھی حالات کو اپنے قابو میں لانے کے لیے زندگی کے معاملات کو گھمایا نہیں، بھلے وہ وقت کا قانون ہی کیوں نہ ہو۔ جبکہ دیگر اصحاب علاوہ انبیاء کے جن کا ذکر ابھی کیا گیا تو نبی نہ ہونے کی وجہ سے ان میں کہیں نہ کہیں شخصیت کی کمزوریاں رہیں، جن کو قرآن میں نمایاں کرنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ ہم انبیاء کرام کی سنت پر چلنے کے ساتھ ساتھ اپنی شخصیت کی کمزوریوں کو بھی سمجھیں، اور اگر ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہیں تو ہماری چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ ساخط کرتے ہوئے ہمیں عزت کی جگہ داخل فرما دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھلے جید مومن ہی کی طرح، لیکن اس طرح سے تو زندگی گزارنا بہت مشکل نظر آتا ہے، تو خوشی کا پہلو تو ہماری زندگی سے نکل گیا، لہٰذا ہمارے اگلے خطاب کا موضوع ہوگا چھوٹی چھوٹی خوشیاں کیسے حاصل کریں۔ اس وقت تک آپ سب پر سلامتی ہو۔